کو ہمارا آج کا 11 سہیلیوں کا، 11 ناریوں کا، 11 خواتین پر مشتمل ایسے کھلاڑیوں کا جن کی کپتان ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں اور جنہوں نے ہمیں کام کی جگہوں پر ہراسانی، خواتین کے ہراسانی کے خاتمے کے لیے، بلکہ ہراسانی کے خاتمے کے لیے ایک قانون دیا جس کے 10 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، اور اس قانون کا فالو اپ کرنے کے لیے کس طریقے سے ملیحہ آپا نے اس مشن کو سنبھالا، اور وہ جدوجہد جو ہے آج تک جاری ہے، اور ملیحہ آپا 10 سال پورے ہونے کو ہیں، جی آپ کا اگلا لاحِ عمل کیا ہے؟ بالکل، یہ پتہ ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پہلے بھی بہت پلان کر کے ڈاکٹر فوزیہ نے ایک نیشنل امپلیمنٹیشن فریم ورک بنایا تھا کہ اس قانون کو پورے ملک میں کیسے اس پہ عمل درآمد کی جائے گی، کیا کیا اسٹریٹجیز استعمال ہوں گی، جن کے تحت ہم نے 10 سال کام کیا، بلکہ پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے اس قانون پہ عمل درآمد پہ کام کیا ہے وہ انہی اسٹریٹجیز کے تحت کیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ کسی کا کام دوسرے کے کام کو کاٹتا نہیں ہے، سب لوگ ایک ہی رستے پہ چل کے ایک ہی طریقے سے اس قانون کو پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو اب 9 مارچ 2010 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس بل پہ سائن کر کے اس کو قانون بنایا تھا، اور اب 9 مارچ 2020 میں 2020 میں بالکل اس قانون کو بنے ہوئے 20 سال ہو جائیں گے۔ تو ابھی دسمبر، جنوری، فروری کے مہینے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ہر صوبے میں مختلف لوگ جو اس قانون کی عمل درآمد پہ کام کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، ان سب کو اکٹھا کریں اور ان سب سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں آپ نے جو کام کیا اس قانون کی عمل درآمد پر، اس سے کتنے لوگوں کو کس قسم کا فائدہ ہوا، اور یہ کام کرتے ہوئے کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ جب ہر طرح کے، ہر سیکٹر کے لوگوں سے اس طرح کی ہم بات چیت کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ اچھا اس قانون سے کیا فائدہ ہوا ہے اور کس قسم کی مشکلات لوگوں نے فیس کی ہیں، اور وہ جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مل کے جب ہم اس رستے کا تعین کریں گے یا کیا کیا اسٹریٹجیز استعمال کرنی ہے ان کا تعین کریں گے تو ان کی مدد سے آئندہ ہمارا جو عمل درآمد کا کام ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو یہ پروسیس جو ہوتا ہے نا کہ کام آپ کرتے جاتے ہو لیکن بیچ میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ رک کے آپ تھوڑا سا اس کا معائنہ کرو، اس کو دیکھو کہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح رستہ ہے یا نہیں ہے، صحیح اسٹریٹجیز ہیں یا نہیں ہے، کون سی اسٹریٹجیز کام کر رہی ہیں ان کو ہم نے جاری رکھنا ہے، کون سی اسٹریٹجیز شاید اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی یا وہاں پہ رکاوٹ زیادہ آ رہی ہے، تو ان کو ہم نے کیسے تھوڑا سا رستہ بدلنا ہے تاکہ بہتر اور بھی بہتر کام ہو سکے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں بہت سے قوانین بنتے ہیں، لیکن میں جہاں تک جانتی ہوں یہ ایک قانون ہے جس کی عمل درآمد پہ اتنے زیادہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، اور اتنے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ہاں وہ کوڈ آف کانڈکٹ آویزہ ہوا ہے تو آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی کرے گا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے متعلق۔ یہی بات مجھے بہت سی لڑکیوں سے سننے کو ملتی ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی پچھلے کوئی 1.5 مہینے میں ہمارے پاس کئی لڑکوں کے کیسز بھی آئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ لڑکوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو وہ بھی بولیں، بالکل، کیونکہ لڑکے بھی اتنے ہی انسان ہوتے ہیں جتنی لڑکیاں، ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی مرد کرے یا عورت کرے، تو انہیں بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی عورت کو۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ قانون کو استعمال کرے، بولے، اسی طرح اگر کسی مرد کے ساتھ زیادتی ہو تو اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ بھی اس قانون کو استعمال کرے اور اپنا کیس جو ہے رپورٹ کرے، تاکہ اس کی جو مشکل ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ سو مرد عورتیں مل کے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑے سے مرد اور تھوڑی سی عورتیں ہوتی ہیں جو یہ غلط قسم کے کام کرتے ہیں، زیادہ تر مرد اور عورتیں تو بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سب اچھے مردوں عورتوں کو مل کے وہ تھوڑے سے لوگوں کے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے عزت، احترام، رواداری
امن اور مشترکہ جدوجہد کو پروان چڑھانا ہے، کیونکہ ناظرین جب ہم مجھے یہ لگتا ہے ایک کارکن ہونے کے ناطے سے کہ ہم کارکن عورت یا مرد نہیں ہیں، ہم فرد ہیں، اور ہم اس ریاست کے وہ فرد ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست جو ہے ملیحہ آپا کی وجہ سے، ڈاکٹر فوزیہ کی وجہ سے، ہمارے بہت سارے روشن چہروں کی وجہ سے، ہمارے مرد حضرات کی وجہ سے، میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے۔ اور سب سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر آپا نے فرمایا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، آٹے میں نمک سے برابر سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بدمزگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے خود ایسا دیکھا جب میں اپنے ادارے میں ممبر تھی، کیونکہ ناظرین قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ادارے کو اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی تشکیل دینی ہے، خواہ وہ نجی ادارہ ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اپنے اپنے ادارے میں ایسی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں 2 مرد ہوں اور 1 خاتون لازمی ہو۔ ویسے تو تینوں خواتین بھی ہو سکتی ہیں، 2 خواتین بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی، لیکن 1 خاتون کا اس لیے لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ عورت جو ہے اپنا مسئلہ بتاتے وقت ہچکچائے نہ۔ تو ایسی ہی ایک کمیٹی کی میں بھی ممبر رہی، اور ہماری ایک جب کارکن خاتون لے کر آئی اپنا مسئلہ، پہلے تو سب لوگ اس چیز کو بہت ایزی لے رہے تھے، لیکن جس وقت ہمارے اس فرد کو جس کی شکایت تھی اور جس کی شکایت ثابت ہونے کے بعد اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، تو ناظرین آپ یقین کیجئے اس قانون کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ وہ بندہ بن گیا، کیونکہ اسی بندے نے جب دوسرے اداروں میں گئے اور وہاں کچھ ایسی چیزیں دیکھی تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس جس کے بارے میں جس کو آپ تنگ کرنے کا سوچ رہے ہو نا، اس کے پاس اینٹی ہراسیت ایکٹ کا ہتھیار ہے۔ تو باقاعدہ وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ بھائی خواتین کو کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ شکایت لے کر وہاں چلی جائیں گی اور کسی کو یہ نہیں پتا چلے گا کس کی شکایت پر تمہاری نوکری گئی ہے۔ بس کانفیڈینشیلٹی سے آپ کو ایک وہ مل جائے گا کہ آپ کے خلاف جو ہے شکایت جو ہے وہ ہو گئی ہے، ہم نے پتہ چل سارے حالات و واقعات آپ کے خلاف جا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اور ناظرین تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جتنی عزت دیں گے، کہتے ہیں کہ یہ سودا وہ ہے، نقد ہے، اور جتنی عزت دیں، جتنا احترام کریں اور جتنا سیکھیں، آپ یقین کریں ابھی ہمارا مقابلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، ہمارا اس دنیا سے مقابلہ ہے جس کو کہتے ہیں نا رات دگنی اور دن تگنی ترقی کرنا اور چگنی ترقی کرنا۔ ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں ایک ایک لمحے میں دگنی اور چگنی ترقی کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم اسی تھالی میں ہی اپنی چیزیں وہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے آگے بہت بڑھنا ہے، ہم اپنے معاشرے کے کسی بچے کو، کسی مخنث کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی بیمار کو، اقلیت کو، کھیت مزدور کو، تانگے بان کو، کسی رہڑی والے کو، کسی کو بھی پیچھے نہیں لے کر پیچھے چھوڑ کے اگر ہم جائیں گے تو یہ ہماری خوش فہمی ہوگی کہ میں ترقی کر گئی یا میں ترقی کر گیا۔ ترقی کے اہداف کے لیے ہم نے اپنے قوانین پر عمل کرنا ہے، اور ایک قانون وہ ہے جو روح کا قانون ہے، جو یہاں سے نکلتا ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کو عزت دیتی ہوں تو میں اپنے ساتھ والے کارکن کو بھی عزت دوں گی، اگر میں اپنے والد کی عزت کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں جیسے ابھی آپا نے فرمایا کہ مرد حضرات بھی شکایات ان کو بھی ہوتی ہیں، تو ایسی کون سی وجہ ہے؟ دیکھیں عزت سب کی سانجی، مرد کی بھی اتنی ہی عزت ہے، عورت کی بھی اتنی عزت ہے، اور یہ کہ مرد کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو بے عزت کر دیا۔ اصل میں جو مجرم ہوتا ہے، اصل برائی کی جڑ جرم ہے، ہم نے مجرم سے نہیں، جرم سے ہمارا مقابلہ ہے، اور جرم کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ مجرم کو ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ ہمارا فرد ہے، اور جیسے ہی کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے گا اس کے لیے ہمارے دلوں کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے اداروں کے دروازے کھلے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور ادارے قائم رہیں،
لیکن ان میں شکایت اس لیے کوئی نہ جائے کہ ہم سب مہذب معاشرے کے مہذب شہری بن جائیں، جس آشا کی تکمیل کے لیے ہماری ملیحہ آپا جو ہیں سرگرم عمل ہیں۔ ملیحہ آپا، آپ ہم جیسی جو ہمارے بعد آنے والی خواتین ہیں، ہم خواتین ہیں، جب میں نئی نئی آئی مجھے بہت ساری چیزوں میں حراسیت فیل ہوتی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب میں کوئی تھوڑی سی چیز میں ظاہر کرتی تھی یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو ہماری بہت سینئر خواتین جو تھیں وہ کہتی تھی نہیں نہیں فلاں بندے کی تو عادت ہی ایسی ہے۔ ہم سینئر خواتین کہیں نہ کہیں پریویل کرنے میں مدد تو نہیں کر رہے، ہراسانی کے جو چیزیں ہیں تھوڑی سی ہمیں بھی ٹپس دیں۔ اور یہ کہ نا میں اگر ہراساں ہوئی ہوں، میں اپنی جونیئر خواتین کو یا لوگوں کو یہ بتانے میں آر محسوس کرتی ہوں کہ نا میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے یہ کہا کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، سب لوگ مجھے ٹیگ لگا دیں گے کہ عمرانہ کے ساتھ ایسا ہوا، جس کی وجہ سے ہم اپنی جو پیچھے والی خواتین ہیں ان کے لیے وہی تجربات چھوڑ جاتے ہیں جو ہم نے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے میں کنکر ہٹاؤں، اگر کنکر وہیں لگا رہا تو پھر تو ٹھوکریں لگیں گی۔ اس کے حوالے سے تھوڑے ہمارے کلچر کی کچھ ایسی ٹپس دیجئے جس کی وجہ سے جو ہمارے ساتھی ہیں، مرد ہوں، نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ آنے والی ناہمواریوں سے بچ جائیں۔ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں ٹپس دیجئے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے عمرانہ۔ ہمارے ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ کسی نے اس قسم کی زیادتی کی، تو اکثر جو ان سے عمر میں بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ انہیں یہی کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، خامخواہ بولو گی تو بدنامی ہوگی، یا وہ یہ کہتی ہیں کہ اگنور کر دو، 2-4 دفعہ کرے گا خود ہی چھوڑ دے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگنور کرنے سے یا خاموش ہو جانے سے آپ کا مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاموشی نیم رضامندی۔ جی بالکل۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے یا کوئی حرکت اچھی نہ لگے تو اسی وقت اس کو یہ بتائیں کہ آپ کی یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، آج کے بعد نہیں کیجیے گا۔ کیونکہ جب تک آپ دوسرے کو بتاؤ گے نہیں کہ آپ کو اس کی کون سی بات بری لگی ہے، تو انہیں کیا پتا کہ ان کی بات آپ کو اچھی لگی یا بری، تو وہ بار بار پھر وہی بات آپ سے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کو کسی دوسرے انسان کی کوئی بات بری لگے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے کو یہ بتائیں کہ آج کے بعد یہ حرکت نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے منع کرنے کے بعد بھی اگر کوئی وہی بات دوبارہ کرے تو پھر آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو قانون کے تحت اداروں میں کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ اگر آپ کے ادارے میں کمیٹی نہیں بنی تو آپ اپنا کیس ڈائریکٹلی محتسب کے پاس بھی لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہے تو آپ یہاں کی جو ہیں محتسب ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی صوبے میں رہتے ہیں تو آپ صوبائی محتسب کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے انسان کو روکنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں روکے تو آپ پھر اس کو رپورٹ کرو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سوچ لینا کہ میں بولوں گی تو میری بدنامی ہوگی، وہ بالکل غلط ہے۔ بدنامی اگر ہو تو اس انسان کی ہونی چاہیے، جیسے آپ نے پہلے کہا، جس نے غلط کام کیا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی بدنام کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کا جو غلط رویہ ہے اس کو انہیں احساس دلانا ہے کہ یہ آپ کا رویہ غلط ہے، اس کو اب آپ چھوڑ دو، بہتر انسان بن جاؤ۔ بدنام کرنے سے تو نہ ہمارا فائدہ نہ ان کا فائدہ۔ ان کو موقع دینا چاہیے کہ اپنے رویے ٹھیک کر کے عزت کے ساتھ کام کر سکے، زندگی گزار سکیں۔ تو اچھے لوگوں نے مل کے جو تھوڑے سے غلط کام کرنے والے مرد جو عورتیں ہیں ان کے رویے کو بہتر کرنا ہے، تاکہ ہم سب عزت کے ساتھ کما سکیں، عزت کے ساتھ رہ سکیں۔ بہت اچھا، عزت کے ساتھ کما سکیں، عزت کے ساتھ رہ سکیں، اپنے والدین سے ملی ہوئی ترکے کی جو عزت ہے ہم، کیونکہ ہمارا کل اثاثہ ایک وہی ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں پتی بھی ہوگا اور آپ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو وہ نیل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جھگیوں میں جھونپڑیوں میں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کے جو ہماری کارکنان، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی لوگ اور ہم سب اپنی عزت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت نفس کا، عزت کا، احترام کا اور
दूसरे के जो एहसासात है उसका अगर हम ख्याल रखेंगे, एक महज़्ज़ब माशरा तश्कील पाएगा, जिसके लिए दुनिया के और ऐसे ही महज़्ज़ब माशरे के लिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस दुनिया में आए हैं। और हमारे पैगंबरों ने एक ही पैगाम दिया है कि उनका पैगाम इज़्ज़त था, मोहब्बत था, रवादारी थी, खलूस था, अमन था। और ये तो हमारी धरती ही जो पाकिस्तान की है, दुनिया भर में अमन के रवैयों की फ़रोग़ की धरती है। और यहाँ से हमेशा आशाओं का, खुशियों की आशाओं का, और डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा का, आपा मलीहा साहिबा जैसी बाहिम्मत ख़वातीन जब 11 करोड़ हमारी जो औरतें हैं, हमारी आबादी का, हमारी कुल 22 करोड़ आबादी है आपा, और उस आबादी का जब 48% हिस्सा जो है वो बराबरी की सतह पर, हर सतह पे शामिल होगा, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें किसी एड की ज़रूरत नहीं है, किसी हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से ट्रेड ही ट्रेड होगी। हमें लोगों के वीज़े नहीं चाहिए होंगे, लोग दुनिया भर के लोग पाकिस्तान आने को तरसेंगे, जिसके लिए हमने अपने आप से, अपनी ज़ात से इज़्ज़त और एहतराम का, इसमें पैसे नहीं लगते नाज़रीन। इसमें ये वही एक रवैया है जिसके लिए इंसान पैदा हुआ, इंसान बनाया गया, और वो है इज़्ज़त, एहतराम, खलूस, रवादारी, खिदमत इंसानी, और इंसान और इंसानियत। और इंसान और इंसानियत का एक आपा से एक आखिरी पैगाम लेते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। आपा हमारे बंजारन टीवी के नाजरीन को कोई पैगाम दीजिए, ताकि हमारे जो कारकुनान हैं उनके लिए एक और आशा जो है वो जन्म ले सके आपके पैगाम से। ज़रूर। बस ये जो मैं आखिरी बात कर रही थी, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए, ये याद रखना कि हम इंसान हैं और इंसान काबिल इज़्ज़त होता है। हमें पहले अपनी इज़्ज़त खुद करनी है और फिर दूसरों से अपनी इज़्ज़त करवानी है। और दूसरे हमारी इज़्ज़त तभी करेंगे जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी, और हमारे कामों से दूसरों का जब फ़ायदा होगा तो ख़ुद ब खुद आप इज़्ज़त के काबिल बनते हो और लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो प्यार मोहब्बत से, इज़्ज़त के साथ रहना है। दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने से पहले अपने आप को देखना है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, या मेरा कोई भी एक्शन ऐसा ना हो जिससे दूसरे इंसान का दिल दुखे या उसके साथ ज़्यादती हो जाए। अपने को सबसे पहले अच्छा इंसान बनाएंगे तो वहाँ से अच्छाई जो है वो फैलेगी आपके इर्द गिर्द, आपके घर के लोगों तक, और वहाँ से आपकी कम्युनिटी में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके मुल्क में, और फिर इस दुनिया में। तो अच्छाई जो है उसको अपने साथ पल्ले के साथ बांध के रखना है, अच्छा इंसान बनना है, और हर वक्त ये कोशिश करनी है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर इंसान कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। बहुत अच्छा। और नाजरीन, आपको पता है कि हम बंजारे लोग जो होते हैं, हमारे पास एक ही चीज़ होती है, हमारा पल्ला। और पल्ले के साथ अगर हमें अच्छी बातें बांधने को मिल जाए, अच्छाई की और आपा मलीहा की तमाम नसीहतें, तो जो सर पे घर उठा के फिरने वाले लोग होते हैं वो हमेशा इज्जत, खुशियों, मोहब्बतों से माला माल ही हो जाएं। हमारे प्रोग्रामों में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, और क्या अच्छा नहीं लगा, उसकी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम को पसंद करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हाजिर हो गए एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।